انتہائی خوبصورت علمی روحانی گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیے۔ مجاہد ختم نبوت کے استقبال کے لیے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ نعرہ بلند کر دے جو میرے بابے نے شہر لاہور داتا کے نگر میں نعرہ لگایا، امریکہ کے ایرانوں کو ہلا کے بتا دیا، ارے رسول اللہ کے غلام رسول اللہ کی ناموس پر پیرا پینے کے لیے زندہ ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک، تھوڑا ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، سارے مل کے بولے جس نے ہمارے اس کو رسول اللہ کا نام لے کر کے کٹی دی ہے، تھوڑا ہاتھ بلند کر کے بولو گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وَقَلُوا عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وخطيبنا وفصيحنا وحفيظنا وقوينا ومتيننا ومطاعنا ومبيننا ومنيبنا وسراجنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحامدنا وشاهدنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومشهودنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وفريدنا ونظامنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا
وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک کے ادب میں جوتے اتار لیں اور پھر درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے نہ دے نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے. جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا زبان پہ لا. در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے. کسی اور در پہ صدا نہ دے. کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں. کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں. اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے. جلوے زی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام. پارا ہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر ایک نظر ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم آج کے اس پرنور پروگرام میں تشریف فرما تمام سادات کرام مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیور علماء علاقہ اعضاء سے اور دور دراز سے سفر کر کے تشریف لانے والے جملہ معزز و محتشم گرامی قدر سامعین، بڑی محبت کے ساتھ آپ حضرات اس گئے گزرے دور میں جدوں ہر بندہ ویلا ہی مصروف ہے تے ساڈے تے تواڈے تے سائیاں نے کرم فرمایا کہ
اپنی یاد واسطے سن کٹھا کر چھڑا. میں یہ بات رسمن نہیں کہہ رہا، اور آپ رسمن اگر سننے کے لیے آئیں یا حاجی محمد نواز صاحب کے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے آئیں، پھر آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئے. جن سے ہم نے سبق پڑھا ہے، جنہوں نے ہمارے قبلے ٹھیک کیے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ چیلم ہوتا تھا، کل ہوتا تھا، ولیمہ ہوتا تھا، وہ بات ہی رسول اللہ کی. سبحان اللہ. تو رسمن جنہوں نے پیار تے کیتا ہی نہیں، خیر جنہوں نے رسمن کلمہ پڑھیا وہ حضور نو ویکھ کے بھی منافق رہے، حضور دے ہاتھ چوم کے بھی منافق رہے، حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہے. جنہوں نے رسمن پڑھیا، رسمن نہیں کام ہوئی کری رہا جڑا دلوں ہے. تو میں اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے یہاں مل بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. تقریریں آپ علماء کی سنتے رہتے ہیں، کیڑا موضوع ہے جہدے بابا جی کا کوئی نہ کوئی بیان موجود نہ ہو. کوئی بھی دنیا کوئی واقعہ ہوتا ہے، اجی وہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، نال ٹھک بابا جی کا بیان پہنچ. یہ پاویں کوئی تحریک لبیک دے نال منسلک ہے تے پاویں کوئی نہیں منسلک، یہ وہ بھی منتا ہے کہ بھائی بابا جڑا نا جی وہ بندہ بڑا خلاص. یہ سب مانتے ہیں، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، قادری، یہ سب کہتے ہیں کہ کوئی بابے ورگا بندہ نہیں. جو کچھ دے منہ چو نکلے رب نے گفتہ ہے، وہ گفتہ ہے اللہ. گرچہ از حکوم عبداللہ بغت مولانا روم کہنا ساتھ خالی الگ نہیں بیٹھی گا کہ اے فلانے دا الگ کے فرمایا، پاویں الگ بندے دا ہوتا ہے لیکن وہ دے کلام جڑا آ رہے ہیں وہ رب ذوالجلال کی عنایت ہوتی ہے. ایک بڑا مشہور جملہ ہے بابا جی کا کہ انہوں نے بھی رونا ہے، آپ تے روندے دیکھے کوئی جان بوجھ کے اگر وہ منہ ڈک کے بیٹھا ہے وہ تو پھر میرے کو حال تو کوئی نہیں، پر اے میں نہ لینا شیخ رشید نو روندیاں ویکھیا، ڈبو نو تے بس نسدیاں بھی ویکھیا، شہریار افریدی نو روندیاں ویکھیا، محمد علی خان نو روندیاں ویکھیا. باقی جنہوں نے بابا جی کے رستے میں روڑے اٹکائے تھے وہ خود اس وقت اٹک کی جیل میں اٹکے ہوئے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ آج بھی آب و تاب کے ساتھ میدان میں کھڑی ہے. جزاک اللہ. تسی سارے جڑے چودھری ہو تسی زیادہ زور نال نعرہ لائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو میں صحیح کہہ رہے ہیں، جڑے امیر بندے بیٹھے ہو زیادہ نعرے لایا کرو، تسی جلدی حضور دے نیڑے ہو جاؤ. اس بارگاہ چتاواں ویکھیاں جاندی. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری تقریباً 55 کے قریب حج کیے ہیں جی آپ نے، اور امیر اتنے تھے کہ آپ کے نام سے پہلے ابو العرب لکھا جاتا تھا. عرب دے وڈے وڈے سخی آپ دے دسترخوان دے ہوتے بیٹھ کے روٹی کھاندے سن. آج بھی جماعتی منزل مدینہ شریف کے اندر موجود ہے. تے اے دے باوجود اکتوبر 1929 دے اندر جدو غازی علم الدین شہید کا جنازہ اٹھیا کہ آپ نے رسم بدل چھکی. رسم کی ہے جی مرحوم کا چہرہ دکھائے، یہ رسم ہے. لوگ کہنا مرحوم کا چہرہ دکھائے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ نے آ کے رسم تے روایت بدل کے چھٹ کے تے فرمایا نہیں بھائی چہرہ نہیں دکھانا، میں علم الدین دے پیر دکھاؤ. اللہ اکبر، اللہ میں علم الدین دے پیر دکھاؤ. انہوں نے کہ حضور ساری دنیا جڑا چہرہ ویکھدی تسی کہندے پیر دکھاؤ. فرمایا دکھاؤ تے صحیح کوئی. جدو انہوں نے کفن اے تاریخ اے ریکارڈ درست کرو اپنی تاریخ کا. جدو آپ دے آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر یہ کتاب موجود ہے، ویسے پابندی ہے اس کتاب کے اوپر بین ہے، ناموس رسالت کے 7 شہید
تو یہ آپ گوگل سے جو ہماری یہ نرسری ہے جو جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. اس کے اندر لکھا ہے آپ نے 11 گز دی پگڑی لا کے تے علم الدین دے پیراں چ رکھ چھڈی. مریداں نو حال پہ گیا حضور تہاڈا چہرہ ویکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھ جاندے تے محدث ہو تسی ہزاراں حدیثاں دے تے تہاڈی نظر جرح دے تے تعدیل دے تے اسماء الرجال دے تے متن دے تے تہاڈے ورگا عالم کوئی نہیں, تہاڈے ورگا حافظ الحدیث کوئی نہیں. تے تسی ترکھاناں دے منڈے دے پیراں دے اوتے پگڑی لا رہے ہو جنہیں داڑھی بھی نہیں رکھی, جنہیں تریزاں والا کرتا بھی نہیں پایا, جڑا سجادہ نشین بھی نہیں, کہ خیر صلی اللہ جڑا کسی پیر دا پتر بھی نہیں ہے, یہ کی کر رہے ہو؟ پیر صاحب نے اتنے بڑا بڑا جملہ فرمایا. محدث علی پوری فرمانے لگے جس رستے پر ہم چل رہے ہیں یہاں پر نسب نہیں دیکھا جاتا, یہاں پر وفا دیکھی جاتی ہے. اللہ سبحان. اتنی گل نہیں. آپ نے فرمایا اس رستے بھائی بیٹھ جاؤ کیمرے سائیاں دی اپنی گال والی 2-4 گلاں کرنا چھڑ دیو ٹینشن, کوئی ٹینشن نہیں. ہاں اچھا تسی بیٹھ جاؤ انہوں نے جگہ دو, یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا اس رستے دے اندر دوسرے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جنازہ پڑھایا کہ آپ غش کھا کے ڈگ گئے, کہ آپ یہ تلیاں ملیاں گئیاں, کہ آپ دے چہرے دے پانی بھی چھڑکیا گیا. جس وقت آپ اس کیفیت چو باہر آئے تو انہوں نے کہا شادی 6 لاکھ بندہ 1929 دے اندر لاہور دی آبادی 2 لاکھ سی, تے حضرت غازی علم الدین دے آپ دے جنازے دے اندر 6 لاکھ بندہ سی. تے ساری دنیا انگلیاں منہ چھپا کے کہہ کسی بندے کدھروں آ گئے, فرمایا پتہ نہیں مالک تگڑے من کنڈ نہیں لگن دیتے. تے 6 لاکھ بندہ اردو ساڑھے بابے دے جنازے تے گنن والے مک گئے. گنن والے لوگ جلسے بڑے بڑے ہونے, یہ نہیں ویکھیا جاتا بھائی جلسہ بڑا ہے, یہ ویکھیا جاتا ہے ہجڑے کتنے آئیں تے بندے دے پتر کتنے ہیں. جدے جنازے دے اندر کوئی 4-5 لاکھ سید زیادہ جمع ہوئے نا, وہ دے جنازے نو امیر المجاہدین کا جنازہ. یہ ایسی برات سی جناب کہ دولہ آپ ہی بول رہا ہے. ویسے ساڑھے ہاں دولہ چپ ہوندہ ہے, جس دن وہ دی برات جا رہی ہوئے دولہ بالکل نہیں بولتا, لیکن جڑی برات دی گال میں کر رہے ہوں اس دن دولہ آپ ہی بول کے کہہ رہا ہے 10 مینارے پاکستان کدی انتا منظر ویکھے ہی آج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات, کیا بات, آج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات, کیا بات, آج بھی ساڑھے بابا جی دی. آپ نے فرمایا کہ وفا دی گال ہوتی, وفا کون کر جاندہ ہے. تو سید دیدار علی شاہ صاحب نے ہوش آیا تو انہوں نے کہا حضور بڑا مجمع ویکھ کے نروس ہو گئے ہو. آپ نے فرمایا نہیں میں علی دا پتر ہوں. بس فرمایا کہ میں بے ہوش تاں ہویا کہ ساری زندگی حدیثاں اسی پڑھدے پڑھاندے رہے ہیں, ساری زندگی جگہ ساڑیاں کسیاں بیٹھ کے پڑھ کے تے پڑھا کے صبح تو لے کے شام تک اسی بحثاں کیتیاں. تے میں عجب منظر ویکھیا کہ جدوں میں پیچھے مڑدا تے پہلی صف دے اندر رسول اللہ خود جلوہ تے میں رو کے کہندا حضور حدیثاں سی پڑھدے پڑھاندے رہ گئے, پر جدوں دیدار کران دی باری آئی تے ترکھانن دے منڈے دے جنازے چ آ گئے. اقبال کے کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا اسی کو جڑی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے تسی لاہور شریف دے رہن والے ہو. لاہور والے دے بارے مشہور ہے کہ اے زندہ دلانے لاہور ہے. تے میں اے آن ایئر جی تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ کے تانوں کہہ رہا ہوں سورہ بقرہ شریف دی آیت نمبر 13 نے انہوں جا کے خالی ایک باری بس یہ ترجمہ پڑھنا. اللہ تعالیٰ آج تو یہ صورتحال ہے جدوں کوئی بیریا ٹر جائے وہ کہتا نہیں بھائی ہوں میں میلاد منایا تے لوگ کیا کہیں گے, نال والے کی کہیں گے. بڑے بڑے سنی ویکھے دی جدوں انہوں دی اوقات تو پڑھ کے انہوں نے لبیا تے او حضور تو پیچھے آ گئے. 2-4 لاکھ روپیہ کی آ جاتا بندے سارے تے سامنے انگوٹھے چومنا چھڑ جاندے جی کہتے ہیں اوہ نال والا کی کہے گا, پارٹی کی کہے گا. صحابہ نے کہ میں حضور دے نال پیار کیتا جی,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے، آل مکہ سے یا آل مدینہ، وہ جنہوں نے ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، ان سے کہا جائے ایمان لاؤ ایسے کما آمن الناس، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر یہ ایمان لائے، ایسے ایمان لے کر آؤ۔ یہ قرآن ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، اسی انج کلمہ پڑھیے جنہوں بے وقوفہ نے کلمہ پڑھیا، جیسے بے وقوفوں نے کلمہ پڑھا ہم ایسے کلمہ پڑھے۔ اب صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا گیا؟ صحابہ ایسے تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی زبان اور بولی میں قرآن نازل ہوا ہے، اور جنہوں نے دنیا کی سپر پاور کے ساتھ، کیسر و کسرا کے ساتھ ایسے ٹیبل پر بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کیا ہوا آمنے سامنے بیٹھ کر، لیکن ان کو بے وقوف کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ان کے خاندان بڑے بڑے اونچے، ان کو صرف اس لیے بے وقوف کہا گیا کہ انہوں نے اپنے آقا و مولا سے انواع پیار کی۔ اے بابا جی کا جملہ ہے، استاد صاحب نے ہمیں کلاس میں ایک بات فرمائی تھی، میں آپ سب حضرات سے، تھرمامیٹر کوئی نہیں ہوتا جی بندے دے ہوتے ہیں کر کے لائیے تو دے دل وچ عشق رسول آ جائے، دس سکتے ہیں منوا نہیں سکتے۔ جڑے امیر لوگ بیٹھے ویسے تے ساڈے نالوں وڈا امیر کوئی نہیں جنہاں دے دل وچ حضور دی محبت موجود ہے۔ کفا بنا فضلا علی من غیرنا، اے حضرت حسان نے کیا۔ یہ میں اس کی چھت دیکھ رہا ہوں جی جناب، اتنے بڑی وڈی سیڑھی لے کے آواں گے تاں جا کے اتنے ہاتھ لگے گا۔ اج لوکی اپنے گھراں دیاں چھتاں اونچیاں بنانے تے پھر آ کے کہندے ویکھ بندے اج کر کے ویکھتے نے انہاں دی ٹوپیاں ڈگ پیندیاں، پھر کہندے ویکھ پھر میں کیسا پھر آرکیٹیکٹ جڑا میں بلایا سی ویکھیں نے کہیں دا نقشہ بنایا، کیسی پھر میں نے مصور کیسا منگوایا تھا، دیکھو پھر شاہکار دیکھو، میں اتنے اونچے اونچے پلر کھڑے کر کے رکھ چھڑے، 3 بیسمنٹاں بنا چھڑیاں، این کر چھڑیا، اون کر چھڑیا، فلانی کمپنی دا سیمنٹ لایا تے فلانی میں دال دے مسالے لائے، تو پھر دنیا کو کہتے دیکھو ہمارا گھر کتنا اونچا ہے۔ ان چیزوں دے اوپر فخر نہیں کریدا۔ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین سے پوچھا گیا بتائیں رسول اللہ کے گھر مبارک کی چھت کتنی اونچی تھی؟ تو امہات المومنین فرمانے لگی بس اتنی اونچی تھی جب ہم کھڑی ہو کر ایسے ہاتھ اوپر لگاتی تھی تو ہمارا ہاتھ حضور کے گھر کی چھت کو لگ جاتا تھا، بھائی اتنی اونچی تھی۔ تو اس چیز پر تو فخر ہی نہیں کرنا کہ گڈی دا ماڈل کیڑا ہے تے موبائل دا ماڈل کیڑا ہے۔ ہم اس قدر پستی کا شکار ہو چکے ہیں، اس دور دے اندر جی رہے ہیں جتھے جتیوں دا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ انہیں ہشبپیز دی پائی میں بورجان دی پانی، انہیں باٹا دی پائی تے میں سروس دی پانی، انہیں سروس دی پائی تے میں انڈیور دی پانی ہے، انہیں فلانے دی پائی تے میں گچی دی پانی ہے۔ یہ ہماری فکری تنزلی دیکھیں، آپ جتیوں کا مقابلہ کرتے پھر دے ہیں کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جرابہ لا کے اپنی جرابہ لا کے تے جنہوں بیت المقدس کو فتح کرن تو رہے تے درمیان اس لہر آئی تے آپ نے اپنے موزے این کر کے ہوتے رکھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا بابیو کی کر رہے ہو؟ سامنے بیت المقدس ہے، انہوں نے چابیاں ساڑھے حوالے کرنی ہیں تے تسی جڑی ہے جرابن تے موزن یہ تے پیرنٹ پائی دن تے تسی کندھیاں تے رکھ چھڑے۔ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اگر آپ کی جگہ یہ بات کوئی اور کرتا تو میں نے اس کو بڑے تاریخی جملے کہنے تھے، لیکن چونکہ آپ امین الامت ہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ عمر کو جو عزتیں ملی ہیں وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی، وہ رسول اللہ کی وجہ سے ملی۔ ساڑھا اسی اپنا پنجابی کہنے کسی دا منہ سرخ ہوئے کہ اپنا چپیڑا مار کے نہیں نکلے دنیا کے سٹیٹس کی لعنت سے نکلے۔ ہمارا سب سے بڑا سٹیٹس کیا ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت رکھی ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی محبت رکھی ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت رکھی ہے۔ میں کہنا یار سنی اتنا خوش نصیب ہے کہ جدو کدو دا نام لیندہ ہے تے نال کہندہ ہے کدو شریف، جڑا حضور دی پسندیدہ سبزی کے نال اتنا پیار کرتا ہے، حضور دے صحابہ دے اہل بیت نال کتنا پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔
استاذہ نے آتے مکا چھڑی ہے. ویسے پینا جائز ہے نہیں کہ کل تجھے کسی خطیب نو ڈپیا اور پانی کیوں پی رہے. جائز ہے لیکن ہم کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا بس عرض راسی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ. اس تا حضور دی وجہ تو سارے دیا سان کے نے پوچھنا سی جناب اے اتنا سونا مجمع جناب گلدستہ لگیا سجے بھی بڑے بیٹھے اس پاسے بھی بڑے بیٹھے سٹیج تے بھی علماء بیٹھے تسی سارے رسول اللہ دے غلام بیٹھے ہو یہ ساڑیاں سب دی عزتاں رسول اللہ دی. صحابہ کو بے وقوف صرف اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ محبت کی بس. عمر بھائی اتنے گڈی کتاب ہوئے گی نہیں غلاف اگے ڈیش بورڈ دے ہوتے ہو کتاب لے کے اور ان کو بے وقوف کہا گیا. تو بابا جی جنہوں سبق پڑھا دے سن حضرت قبلہ نظامی صاحب تو بہت سینئر ہے سر. میں نے اتنا یاد ہے استاد صاحب حدیث پاک یا تو ایسے کر کے پڑھاتے تھے اس طرح بس ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور بھئی چل رہی عبارت چل رہی نال ادھر پھر سادی بھی چل رہے ہیں شرازی بھی چل رہے ہیں نال حضرت حسان بھی آ رہے ہیں نال حضرت کعب. اسی خشک ترین کتاب اسی خشک ترین کتاب بابے کو پڑھی سبا مالکہ تے سبا مالکہ پڑھ کے تے بڑے بڑے بندے سجے کھپے ہو جانے تے سان بابا سبا مالکہ پڑھانے قصیدہ بردہ شریف یاد کروا کے چلا ہے. سبا مالکہ کوئی میں کسی کو کبھی بتاتا ہوں کہ ایسی سبا مالکہ بابا جی کو پڑھی ہو حیران ہوتے کہ بابا جی امرؤ القیس بھی پڑھا دے سن. میں کہ امرؤ القیس کو پڑھایا نہیں پہلے امرؤ القیس کو مسلمان کیتا وہ دے شہر جو گل کٹ کے تے دستے سن بھائی ہاں یہ دیکھو امرؤ القیس یہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کے اپنی محبوبہ کے بارے میں یہ بات کر رہا تو سنو پھر امام محمد رضا بریلوی اپنے آقا و مولا کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں. حضرت حسان نے یہ کہا حضرت حافظ شیرازی نے یہ کہا مولانا جامی نے یہ کہا مولانا رومی نے یہ کہا. ہمارے بابے ایسے سبق پڑھا حیران ہو جاتے تھے. صحابہ استاد صاحب اخلاص ہی گل کہندے سن اے سارے مولویاں واسطے تے میری فیملی واسطے بھی تو تواڈے واسطے بھی. استاد صاحب فرماندے سن جب تک کسی شخص کو حضور کی محبت میں پاگل نہ کہا جائے حضور کے رجسٹر میں اس کا نام نہیں لکھا جا سکتا. ایک گل بابے دے بچے بھائی ہو اچھا ٹھیک ہے فخر ہوگا بچے کا نام ہوگا. فرماندے سے جدوں تک کسی شخص کو کوئی بندہ جھلا نہ کہے حضور دی محبت ہی ادوں تک حضور دی بارگاہ چ دا نام نہیں لکھیا جانا. تے جدوں فرمایا گل ادوں بڑھدی ہے جدوں دنیا جھلا کہہ رہی ہوئے اور روزے سے آواز آ رہی ہو وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے. مدینہ منورہ کے جو سادات ہیں نا وہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہو بھائی جنہیں مدینے آنا ہے وہ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین جا کے تے مدینے دی دعا منگیا کرے. وہ کہنے رسول اللہ دی بارگاہ مولوی خادم رضوی دی گل رد نہیں ہوئی. وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو محبت صحابہ نے کی. اے آج میں تے جناب ایتھے آ کے فلیکس دیکھی دل باغ باغ ہو گیا جناب محفل میلاد مصطفیٰ دل نہ کھلنا شروع ہو گیا. کمال ہویا یار اجی ربیع الاول آیا نہیں محرم میں چسی جا رہے ہیں تے محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے. بس جس دن قوم اس طرح بیدار ہو گئی نا جویں حاجی صاحب دے پتر نے کام کر چھڈیا بھائی کسی دا بھی ذکر ہوئے رسول اللہ دا ذکر پہلے باقی کسی دا بعد سمجھو کہ تواڈے دنیا جان دا مقصد پورا ہو. سبحان اللہ اتنی گل. اور لوگ پوچھتے جی ہاں جی 1400 سال ہی جڑی قوم کو اے مسئلہ حل نہیں ہویا جڑی امت کو کہ میلاد شریف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دسو نے کدھر جائے. یعنی وہ تسی امتی من سکتے ہو پاویں مرزا جیلمی ہوئے پاویں طارق غامدی ہوئے پاویں کوئی اور ٹی وی دے مذہبی سکالر کی ہویا یار مذہبی سکالر عالم ہوتا ہے اے انہوں نے پڑھ کے 25 سال سے میں نے انہوں نے دیکھتے ہیں تو نہیں مذہبی سکالر نو کو 6 کال لگے ہوئے اور پھر لات دے ہوتے لات رکھ کے ٹی وی تے بیٹھ کے تے بکواس کر رہے ہونے. ساڈا دین وہ نہیں ہے جڑا سانو ٹی وی تو لبیا. ساڈا دین ہے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 13 پڑھو بندہ ان چھال مار کے نا دیوار دے نال جا کے لگتا بھائی صحابہ کو حضور کی محبت میں بے وقوف کہا گیا
بخاری شریف کا صفحہ نمبر 448 او اے صفحہ میں تنو او دس میں جڑا مکہ شریف تے مدینہ شریف دے اندر پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ ایک آواز آج کے دور میں یہ بھی آتی ہے نا مرزا جیلمی کی کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. میں کہا تو ویکھے ہی نہیں, تو بابے ویکھے ہی نہیں. ساڑھے پنجابی کہندے باندر کی جانے ادرک دا سبا ہوتا کی جانے گل کند کی ہوندی. تو مرزا جیلمی نو کی پتا داتا علی حجویری کون ہے, انہوں کی پتا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے. جب داتا صاحب کی شان پوچھنی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو لو پوچھ. جی حضرت فرید الدین دی شان پوچھنی تو حضرت نظام الدین کو لو پوچھ. جڑا فنکار ہی نہیں انہیں فن کی پیش کرنا ہے, جڑا امیر ہی نہیں انہیں زکاة کی شادی دینی ہے, تو جدے کول ادب رسول ہی نہیں انہیں دوسرے نو ادب کتھوں دے جائے. داتا صاحب کی شان کچھ نہیں تھی. حضرت قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو کہ سید حجبیر مخدوم امم مرکد اون پیر سنجر را حرم اور بندہائے کوثر آسام سے در زمین ہند تخ میں سجدہ رے. اے جڑے کہنے جی جناب پاکستان میں ہمارے بڑوں کی یہ خدمات ہے تو ہمارے کو آڑے بڑھیں گے کوئی خدمات نہیں ہے. اقبال کہنا ہے بر صغیر دے اندر جتنے لوگ رب نو سجدہ کر رہے ہیں انہیں سارے نو داتا صاحب دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایتھے داتا صاحب نے آ کے کہ رب دی توحید دا جام لوگوں نے پلایا تو رسول اللہ دی محبت دے جام پہ. تو تسی زیادہ میں تواڈے کول نہیں بلواؤں گا, بعد میں ایک دو تین منٹ دی میں تانوں کہوں گا تسی منہ دے بٹن کھول لو, بولن نال کوئی بھی نہیں مردا. تے جو کوئی ہو بھی گیا کہ اللہ اے دے تے کہنے سبحان اللہ. راوی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. 1400 صحابہ رسول اللہ دے سامنے بیٹھے اور بیٹھے کیسے کَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ الطَّيْرُ. اے کتاب بابا جی اپنے سرانے رکھتے سن, شفا شریف سرانے رکھتے سن بابا جی. 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کتاب دی 3 خصوصیات. پہلی علماء واسطے, علماء نے لکھیا کہ لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ. جے شفا شریف نہ لکھی جاندی تے لوگوں نے رسول اللہ دا مقام نہیں سی سمجھ آتا. نمبر 2 میرے واسطے تے تواڈے واسطے اے اردو چوی دا ترجمہ ملتا ہے مرتبہ آلہ حضرت تو. علماء فرمانے جس بندے دے گھر ہے کتاب ہنج کر کے یا ہنج کر کے یا ہنج کر کے رکھی ہوئے اس بندے دے گھر جادو نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر نمبر 3 اے مقبول بارگاہ رسالت کتاب قاضی ایاز مالکی نے لکھی. بابا جی فرمایا کرتے سن قیامت تک ایس جڑے ورگا بندہ کسی ماں نے نہیں جڑا. کیوں انہوں نے ایک بڑا بڑا مسئلہ حل کیتا. لوگ کہتے ہیں جی اسی گستاخی ہوئی ادو اسی نشج سن بے ہوش میں گستاخی کی. اے بابے نے مسئلہ حضور دے بارے اے مسئلہ انج وال جویں مکھن چوں نہیں کٹ دے انج ونڈ کٹ کے رکھ چھڈی. حضرت قاضی ایاز مالکی نے یہ فتویٰ دیا, فرمایا جے کوئی بندہ پاگل ہے مجنون ہے بے ہوشی بھی اندر ہو حضور دی گستاخی کرتا ہے پھر بھی وہ دی دوڑ لا چاہتا. واہ واہ کیا بات ہے. باقی ساری بڑا نازک مسئلہ نے ساری دنیا بچنا چاہتا ہو اور وہ کسی نے سگریٹ پلا چھڑیا پتہ نہیں چلا تو حضور دی گستاخی کر چھڑیا. کسی نے چرس تے شراب پلا چھڑی, کسی نے نشاب دوائیاں دے چھڑیاں باقی حضور دی گستاخی کر چھڑی. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیتا. افسوس ہے کہ 76 آپن دی آخری منٹ دے ہوتے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے نا, 2 دن اسی ہوتے کوئی جائیے سی ٹھیک نہ ہوئیے, تیسرے دن اسی ڈاکٹر بدل لینے ہیں. 76 سال ہو گئے پاکستان بیمار ہے, یزیدی نظام دے دے ہوتے قبضہ ہے, آپن ڈاکٹر بدلنے سے تیار نہیں. اور وہ دی واضح مثال پچھلا جڑا آخری اتوار لگ گیا ہے پی ڈی ایم دی پورے ٹبر نے مل کے سینٹ دے اندر اجلاس دے اندر بل پیش کیتا کہ تسی پاکستان دے اندر مرزائیوں کو کافر نہیں کر سکتے. حاجی ممتاز قادری دا داغ اتریا نہیں ہے تے دوسرا داغ لے کے جا رہے ہیں. پھر دنیا سانو کہندی بھائی تانوں نون لیگ تو کی مسئلہ ہے, تانوں پی ٹی آئی تو کی مسئلہ ہے, تانوں پیپلز پارٹی تو کی مسئلہ ہے. وہ جلیا سانو انہاں تو کوئی مسئلہ نہیں, ساڈے جوڑ دے نہیں ہیں, اے ساڈے معیار دے نہیں ہیں. اسی تے انہاں نوں منت کرتے ہاں, اوے آپے بھی ذلیل ہو رہے ہو, قوم نوں بھی ذلیل کر رہے ہو. خدا دے بندے ہو, عزت چاہندے ہو تے حضور دے در تے ٹر جاؤ, اسی تانوں آپے خود سلام پیش کریا کرو. ساڈے بابے نے کہ اسی جنرل رحیم شریف تو حضور دی عزت واسطے کام کر جا, میں ساری زندگی تیرے بوٹا نو میں پالش کرتا رہا.
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मैं आपका रिकॉर्ड भी दुरुस्त करवाना चाहता हूँ। बाबा जी ने जिथे ये क्या ना इन्होंने रोना है इन्होंने ये नस्ल ने उथे बाबा जी ने एक और जुमला किया, शायद वो आपके ज़हन से मेमोरी लूज है हमारी कौम की। साड़ी कौम को ये नहीं पता जी। मैं थोड़े को पूछा जी ट्रेन वाला हादसा किस दिन हुआ, अभी ये जो पिछले दिनों में हुआ, तो 4 तो एक राय आएगी जी 5 नू होया, कोई कहेंगे 6 नू होया, कोई कहेंगे 4 नू होया। जिस दिन ट्रेन हादसा सुबह होया 40 बंदा साडा उत्थे फौत होया ट्रेन के अंदर। वो पाकिस्तानी सी, वो अमृतसर तो नहीं सी आया, अफ्रीका तो भी नहीं सी आया, बंगाल तो भी नहीं सी आया, वो पाकिस्तानी सी। सुबह 40 बंदा फौत होया, अजी उन्होंने दफनाया नहीं गया, अजी उन्होंने कफन का इंतजाम नहीं होया, उन्होंने हड्डियां टुटियां सन। ते शाम को खुडियां के अंदर आखिरी जलसा से शहबाज शरीफ साहब के नाच रहे सन, ताड़ियां मार रहे सन। ये यजीद का निजाम है। और इस्लामी निजाम क्या है? 32 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, रसूलुल्लाह की चाहत और रसूलुल्लाह की मुराद, 22 जुमले जिसकी जबान से निकलने वाले कुरान की आयात ठहरे। वो ये कहता है कि दरियाए फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा मर गया तो क़यामत वाले दिन उमर से रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक। इसलिए हमारा निजाम इसान हो गया। सुबह कोई गुस्ताखी करेगा तो शाम में माफी मांगेगा। फरमाया महबूब व अंतुम ला तशउरून, जेड़ा ਤੁਹਾਡੀ गुस्ताखी करेगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ माफी ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੌਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਛੀਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣ ਹੀ नहीं देना। तो हजरत काजी हयाज मालकी ने क्या खूबसूरत फिर इस पर दलील और इस्तिशाद जो आपने पेश किया। आपने फरमाया पागल सी तो उन्हें हुजूर दी गुस्ताखी की थी, सुत्ता सी हुजूर दी गुस्ताखी की थी, फिर भी दौड़ लानी। उन्होंने कहा क्यों? फरमाया किस तरह का बेगैरत पागल है कि अगर यदि अकल काम नहीं कर रही फिर भी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर रहा, इन्हें अपने प्यो को बुरा क्यों नहीं किया, इन्हें अपनी मां को बुरा क्यों नहीं किया, इन्हें अपने खानदान को बुरा नहीं किया। इसको बेहोशी में भी अगर कोई जात नजर आई तो वो रसूलुल्लाह की जात थी, लिहाजा इसको माफी नहीं दी जाएगी, इसकी गर्दन उतार दी जाएगी। सारे नारा जब मैं फिर दोबारा जुमला कह रहा, फिर मैं थोड़े को नारा लवाना है और इस दुआ के नाल नारा लवाना है, या अल्लाह जे मैं रस्मन गुफ्तगू कर रहे हो मैनू गूंगा कर छड़, जे इन्हों चो कोई रस्मन गुफ्तगू कर रहा है या सुनने वास्ते बैठा है तो या अल्लाह उन्होंने अपने हबीब के सदके हिदायत दे छड़। मैं खिताब वास्ते इत्थे नहीं आया, मैंने बाबा जी के नाम की वजह तो लैके आए, ना मैं खतीब भी नहीं हाँ, मैं वाइज भी नहीं हाँ, मैं आलिम भी नहीं हाँ। कोई कल्ला दे वली ने जाने जाने मुफ्ती क्या छड़े ऐसी सारी दुनिया कहती है, वरना मैं इफ्ताह नहीं किया, मैं दारुल इफ्ताह के अंदर एक दिन कदम भी नहीं रखा। बस असा नेकन दी महफिल चो राज पाया कि बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया। आपने फरमाया नू बेहोशी के अंदर रसूलुल्लाह दी जात नजर आई, इन्हें उधर ही जाके मुंह मारना सी। लिहाजा अगर कोई पागल है, कोई बेहोश है, कोई सुत्ता पिया, उन्हें हुजूर दी शान अक़दस के अंदर कोई हल्की गल कर छड़ी होगी दौड़ ला छड़ांगे। हुण नारा लाओ दबा के सारे जिस पार्टी के नाल तुहाडा मर्जी ताल्लुक है सच्चा चुक के तुसी नारे का जवाब देना है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरदम से जुड़ा, सरदम से जुड़ा। जेड़े बंदे आप नहीं चुक रहे खड़े होकर मेरे नाल गल करो, दलील दो तुसी क्यों नहीं चुक? मैं तो रसूलुल्लाह दा ना नून लीग का नारा, ना पीपल्स पार्टी का नारा, ना पीटीआई का नारा, ना पीडीएम का नारा, मैं तो हदीस पाक पढ़ रहा। मन सब्बा नबी जान, मन सब्बा नबी जान, मन सब्बा नबी जान, मन सब्बा नबी जान। बड़े बड़े और ये गल्ला ये जाकर टकराती क्यों है? क्योंकि 76 साल तो सुनिया ही नहीं, 76 साल तो की सुने। खबरदार के पीरों के खिलाफ गल मस्त रखो जिक्रो फिक्र सुबह गाही में इसे पुख्ता तर कर दो मिजाज खलताही में इसे। फारूक आजम मस्जिद आए थे, एक बंदा इस तरह बैठ के वजीफे कर दे, आप लोग की कान के अंदर दुर्रा मारे, उनका साह निकल के अद्धा अंदर से अद्धा बाहर। फरमाया सीधा होके बैठ। उन्होंने कहा जी मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। आपने फरमाया फकीरी ऐसे नहीं आती, अमार तक अल्लाह। फरमाया तू मर जा, फकीरी ऐसे नहीं आती, फकीरी तो मैदान लगाने से आती है। फरमाया अमीर हमजा से बड़ा फकीर कौन हो सकता है? मौला कायनात से बड़ा फकीर कौन हो सकता है? तो ती बन के मौला अली ने 32 काफिर कल्ले फड़का छड़े, तो ती बन
ਧੋਤੀ बन के जनाब बंदे को तवाफ नहीं होता, तो आपने धोती बन के छाल मारी घोड़े के उत्ते बैठे और गए और ज़रबे हैदरी ऐसी लाई कि इको ही जंग के अंदर बदर शरीफ के अंदर कल्याण मौला अली ने 32 काफिर भड़काए और ओहद शरीफ के अंदर तकरीबन 29 काफिर हजरत अमीर हमजा ने अकेले कमीज ला के, आज तक खाली बटन उत्ते थल्ले हो जाए अहबाब तवज्जो दिलाते, किसी का नाला न टकराओ तो अहबाब तवज्जो दिलाते, बटन उत्ते थल्ले बाहो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। कि अमीर हमजा ने सारे बटन खोले, कमीज लाई और कमीज उतार कर सीना पर हना करके दोनों हाथों में तलवार लेकर कहा, है कोई जिसने रसूलुल्लाह से मुकाबला करना है? पहले अमीर हमजा का मुकाबला कर ले, फिर उसको आगे जाने देंगे। चौदह सौ सहाबा रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और बैठे कैसे? काजी याज मालकी ने लिखा लाखों सलाम कान अला रूसिहिम अत्तैर, ऐसे बैठे जैसे सरों पर परिंदे बैठे, सरों पर परिंदे परिंदा उड़ जाना बावजूद को देख। और ये बात मुझे तो समझने में दुश्वारी कोई नहीं, क्योंकि मैं सफ़र में रहता हूँ, सफ़र बंदे को बहुत कुछ सिखाता है। मैं अक्सर देखता हूँ साढ़े मुंडे ने पेंटा पाई हुजूर का जिक्र हो रहा है, उनकी अखा चो अथरू डिग रहे हो। मैं मौलवियों की गल नहीं कर रहा, मौलवी जरा सख्त होते हैं, इन्हों की अखा चो घट निकल जाए। मैं मुंडिया दी गल्लां कर रहे हैं, पेंटा पाई, दाढ़ी नहीं रखी, टोपी नहीं पाई, पगड़ी नहीं है, कुर्ता नहीं का, हुजूर का जिक्र आएगा उनकी। और जब भी रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस का मसला आता है, असी उन्होंने मैं एक बंदा हुजूर किबला में बंदा देखा और साई बात तो सराय आलमगीर का मुंडा दुनियादार जिन्हों लोग दुनियादार कहना, मैं उन्होंने हुजूर का हुद्दार कहना, नंगे पैरी टुर के गया, नंगे पैर। असी तो चलो रात को कोई उधरों छीके लै गए जी आज मेरी तरफ दावत है, किसी ने दूध का गिलास दे छड़िया, किसी ने कहा जनाब आज थोड़े उसके कमरा अलग है, सामने लोग रात में छिक धरू के लै जाते सन। लेकिन उनको भी मैं देखता था जिनके पास जूती भी नहीं है, टोपी भी नहीं है और नीचे बिछाने के लिए चादर भी नहीं, उनको कहते थे यार तुसी भी आ जाओ। वो कहते सन किबला जड़ा मजा सड़क के उत्ते सौण ते वे ना जी, वो अंदर जाके सौण ते नहीं है ना। ये जड़े सड़कों पे सुते रहे, जड़े जिन्होंने हुजूर दे नाल वफा की ना, जिन्होंने नहीं की वो जाके कहते साडी सी क्लास इनू दी करो। भाई जेड़ा बंदा पहली क्लास है उन्होंने दूजी क्लास किवें भेज सकते? फिर तो तुसी दिमाग नू हथ मारो, क्लास चेंज करो, क्लास चेंज करो। यहाँ पर दिन को मक्खियां रात को कीड़े, ते कोई गड्डियां में वहील होंगे, ना बाबे नू सतांदे ना अज इंज जलील होंगे। साढ़े बाबे ने तो नहीं किया, बल्कि उस्ताद साहब फरमाते हैं कि मुझे इन्होंने जनवरी के अंदर ठंडा पानी, ऐसे ठंडा पानी आ रहा है पिलाने वास्ते जी, तो ठंडे पानी कंबल नू ना भिओ के ठंडे पानी के अंदर तो कहते से रखो जनवरी के सोने से कोट लखपत जेल के अंदर। साढ़े बाबे ने नहीं किया कि भाई साड़ी जेल मुंतकिल करो, उधर कहते जेल मुंतकिल करो, सहूलतां दियो, एसी दियो। क्यों तुसी अज करके आए? क्या बात, तुसी को हुजूर दे गुस्ताखी दौड़ ला के आए हो। तुसी किता सारा पाकिस्तान अच्छा पिछली हुकूमत ने खराब किया, वो कहने पिछली हुकूमत ने खराब किया, वो कहने पिछली हुकूमत ने खराब किया, वो कहने पिछली। मैं कहा जे तेरी तरतीब दुरुस्त मान ली है तो फिर ते एक आखिरी लफ्ज होएगा कि कायदे आज़म ने काम खराब जेड़ा आंदा वो कहंदा जी पिछली हुकूमत ने तबाही मचा दी, पिछली ने तबाही मचा दी। और ते गल्लां मौलवियां ने की कर लेना, बल्ले बल्ले साडे कोल तां पुछदे हो जिवें पेट्रोलियम दे वजीर असी हैं। बदलो अपने किबले बदलो। बाबा जी ने क्या सी एक जुमला, बाबा जी का बड़ा डाढ़ा जुमला, बाबा जी ने यह तो क्या सी इन्होंने भी रोना है, पर बाबा जी ने क्या जेड़ा साढ़े नाल ना चलिया, जेड़ा चुप रहा उन्हें भी रोना है इंशाअल्लाह। तो डरो उस जुमले। तो मैं हैरान होता हूँ इस बात पर कि मुंडे जनाब है बिल्कुल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुंडे, तो कुछ तो हैं जिन्होंने आंदा जाता भी कुछ हजूर का जिक्र आंदा करके। मैं रात को रावलपिंडी था पेशावर के करीब, मुंडे में देखे जनाब ना उन्होंने कंजुल तकायक आती, ना उन्होंने नूरुल इज़ा आती है, ना उन्होंने कुदूरी आती, ना उन्होंने शरफ जामी आती।
نہ انہوں نے پتا مبسوط علیہ کون ہے، نہ انہوں نے پتا سرخسی کون ہے، نہ انہوں نے پتا بزدوی کون ہے، نہ انہوں نے پتا جاہز کون ہے، تلخیص کے نے لکھی، مختصر کے نے لکھی، مطول کے نے لکھی، توضیح کے نے لکھی، حضور دا نہ آ رہا ہے ہنجن کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا بھائی یہ 1500 سال بعد یہ بغیر ڈٹھے حضور دا نام سن کے اے حضور کے نام اتنا پیار کرتے ہیں تے جڑے صدیق تے علی تے بلال نے دیکھا ہوئے گا وہ رسول اللہ دے نال کتنا پیار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے 1500 سال بعد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تے ساڑھے بابے نے کلاس کیوں نہیں چینج کروائی؟ یہ دا بھی جواب ہے نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا۔ جیدے کلو حال حضور خود پوچھیں 10 خادم رضوی کی آلے جاگو ہی کوئی گال کو حضور لطف سجن دم بدم کارے سجن انج بھی سجن باہا تے انج بھی سجن باہا۔ لو جی ایک جملہ اور اس پر بات ختم۔ 1400 صحابہ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں، بخاری شریف صفحہ نمبر 448، شفا شریف، مسلم شریف، تمام کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور اس کے رجال بھی صحیح ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے، سندن بھی، متنن بھی، جرحن بھی، تعدیلن بھی، کیونکہ بابے تشاہی کوئی نہیں تھا، کتابیں تیرے پیوں نے لکھی ہیں، بخاری تیرے دادے نے لکھی ہے۔ امام بخاری 256 ہجری میں آپ کا وصال ہو رہا ہے، یہ امام بخاری نے لکھی ہے حدیث۔ تو بڑی محبت دے نال میرے نال جنی نفرت کرنی نہ کر لو، میں کوئی مسئلہ نہیں، حدیث کو بڑی محبت دے نال سننا۔ وہ جب آقا علیہ السلام تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہو نا، پیروں بلغم دا مسئلہ ہوئے تو تھوک دان ہوتا ہے سائڈ فائڈ، اور پیر صاحب جب تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی مریدو آنکھیں بند کر لو، تو پھر وہ پیر صاحب ایسے کرتے اور وہ تھوک دان کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے۔ فطرتاً ایسا ہوتا ہے، فطرتاً۔ لیکن یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ اور لکھاں سلام بابا جی پانوں جنہوں نے دنیا میں یہ جملہ دیتا کہ ساری کائنات کی عزتیں اس خاک پر قربان جہاں حضور کی اٹھنی مبارک نے ایک مرتبہ پیشاب کیا۔ اب دوسری بار اس کا میں یہ ترجمہ نہیں کروں گا تھوکنے کا، کیونکہ ترجمہ نہیں دھیان نہ کرنا چاہیے، تبصرے دھیان نہ کرنے چاہیے۔ طارق جمیل والا تبصرہ، اللہ کے نبی بکریاں چراتے تھے، اے تعارف کروا رہے ساری دنیا میں، اللہ کے نبی جوتے خود سی لیتے، اے تعارف کروا رہے دنیا میں، اے تعارف سن کے عیسائیوں نے مسلمان ہونا ہے، یہودیاں نے مسلمان ہونا ہے۔ اپنا جنہیں شادی عادت دروازہ ہے نا جی، یہ تو ہر ایک بندہ اندر نہیں آ سکتا، گھر کا دروازہ ہے، ہر ایک بندہ اندر نہیں آ سکتا، یہ دروازہ جڑا دماغ دا ہے نا، انہوں امتحان نال کھولیا کرو، اے نا جڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ بھی اندر آیا ہے، جڑا آل بیت دا دشمن ہے وہ بھی آیا، جڑا دادا صاحب دا دشمن ہے وہ بھی آیا، جڑا غوث پاک دا دشمن ہے وہ بھی آیا۔ اپنے دماغ کی فکر کرو، اپنے دماغ دے اندر صحیح چیزوں کو جان دیو۔ انہوں نے کیا جناب بکریاں چراتے تھے، تے ساڑھے بزرگ سید فیض الحسن شاہ صاحب جنہوں نے ہوتے خطابت کی کرسی ناز کر دی سی، فرمایا مولوی ایسے نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی بکریاں چراتے تھے، فرمایا یہ تیرا مقدر ہے کہ تمہیں نبی بکریاں چراتا نظر آتا ہے، اور یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا وہ نبی ہیں جنہوں نے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر 1,24,000 نبیوں کے آگے امامت فرمائی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی امام مالک نے بھی لکھا ہے شفا شریف کے اندر کہ مولوی نے کیا چھڑیا جی نبی کی چادر میلی تھی، آپ نے فرمایا یہ کافر ہو گیا، اس نے توہین کی، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اس نے کہا جی چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی تو کیا جس پر مٹی لگی ہوئی میلی نہیں ہوتی؟
آپ نے فرمایا آج تک کسی نے یہ کہا کہ قبریں میلی ہیں تو قبروں کے اوپر مٹی نہیں ہوتی؟ اس نے کہا جی ہوتی ہے، پر یہ تو اب روایت میں آیا ہے کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں ترجمہ کیسے کریں گے۔ فرمایا اگر رب ذوالجلال توفیق ادب مصطفیٰ عطا فرمائے، ادب مصطفیٰ کی نعمت عطا فرمائے، معرفت مصطفیٰ کی نعمت عطا فرمائے، محبت مصطفیٰ کی نعمت عطا فرمائے، احترام مصطفیٰ کی نعمت عطا فرمائے، تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ رسول اللہ کی چادر میلی تھی، بلکہ پھر یوں کہیں گے کہ مٹی نے چادر رسول میں بنا لی ہوئی تھی۔ عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت۔ تبصرے ایسے ہوتے ہیں، تبصرے یوں کیے جاتے ہیں۔ تبصرہ کرن استوی دماغ دا بڑا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ تو سنو جی تبصرہ کیا، پہلا یہ ترجمہ ہے، یہ میں نے عوام کے لیے کیا، کیونکہ جب آپ نے بخاری شریف کا صفحہ نمبر 448 نکالنا ہے تو اس میں انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہوگا، اللہ کے نبی جب چھوٹتے تھے تو یہ اس وقت آپ یہ نہ کہیں جی کوئی گڑبڑ ہے۔ اب دوسرا جو ترجمہ ادب والا، امام مالک کے پاس وقت کا خلیفہ آیا، اس نے کہا جی جب میں حضور دے روزے وال منہ کرتا تے کعبے وال کانڈ ہوندی ہے، تے جے کعبے وال منہ کرتا تے حضور دی مواجہ شریف وال کانڈ ہوندی تے دعا بھی میں کرنی ہے، دسو میں ہن قبلے وال منہ کراں یا حضور وال منہ کراں؟ آپ نے فرمایا لما تصرف وجہک عنہ، حضور کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، تو حضور وال چہرہ کر، تو حضور کے مواجہ شریف کی طرف دیکھ کر دعا مانگو۔ انہیں کیا کعبے نو کانڈ ہو رہی؟ فرمایا جلیا تینوں پتہ ہی نہیں، تو کہنے کعبے نو کانڈ ہو رہی ہے، کعبہ تینوں کہہ رہے تو حضور دا ادب کر، میں تیری کانڈ مگر کھلوتا ہوا، میں تیری پشت بنائی کر رہا ہوں، چلیا تینوں مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا۔ فرمایا وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم، ادھر منہ کر کے دعا کر، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ 2 لاکھ والی اے تبصرے ہم کریا کرو، بڑیوں کو بیٹھا کرو، ساری چیزیں گوگل تو نہیں لگتی، بڑیوں کو بھی بیٹھا کرو۔ او بغداد شریف اللہ آپ سب کو لے جائے۔ میرے کو پیسے نہیں بھی ہوتے، مالک میں بلا لینا، پیسے نال بندہ جاندہ بھی نہیں ہے۔ بغداد شریف کے اندر بندہ روٹیاں بیچے کبھی تازی روٹی 2 روپے دی تے باسی روٹی 5 روپے دی، تے ریٹ تازی تو 5 سی تے باسی تو 2 سی کلو، وہ کبھی تازی 2 دی تے باسی 5 روپے دی۔ انہوں نان بھائیوں نے رج کے کٹیا، یہ ساڑھے گاہ توڑ ہوئے، انہیں کہا میں نے کٹن تو پہلے وہ جدوں انہوں مار رہے سن تو انہوں نے کہا مارو مارو، تو میں مارنو کہا تو میرا عشق نچے وچ آیا۔ انہوں پوچھن بھائی تو مسئلہ دس مسئلہ کی ہے؟ وہ کہے جلے ہو اے جڑی میں باسی روٹی نو مہنگا کر کے بیچتا نا، اے تاں انہوں نے مہنگا بیچتا کہ اے دا زمانہ حضور دے زمانے دے ذرا زیادہ نیڑے ہوئے، اے دی قیمت تاں میں اے جنہ دے وال چیٹے انہوں کو بیٹھا کرو، انہوں کو بڑیاں گلہ لگ جائے، انہوں دا زمانہ حضور دے زمانے دے زیادہ نیڑے ہوئے۔ ایک تیلی سی علی پور سیدہ شریف، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب روزانوں نو ملن جاندے سن، لوگوں نے کہ حضور تیلی نو ملن جاندے ہو، فرمایا جب تیلی نہ ہوندہ کہ جماعت علی شاہ کدی جماعت علی شاہ نہیں سی پڑھو۔ انہیں میں نے میرے پیرن دے نال ملا، انہیں میرے سینے دے اندر اے حضور دی محبت دا سبب بڑھے، تاں میں جا کے انہوں سلام پیش کر۔ تے دوسرا ترجمہ، دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لعاب دہن شریف زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور یہ تو بہتر بھی ذہنی چاہ گیا اور یہ دو میں نہیں کرنے۔ تیسرا ترجمہ، چونکہ لعاب بھی زو مانا ہے، جانور کے منہ سے بھی نکلے تو ہم کہتے ہیں لعاب ہے، یہ زو مانا ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب دہن شریف زمین کے سپرد کا ارادہ ہے، انہیں بھی نہیں کرنا ہے، تو بھی بہتر چوتھا میں نظر آیا ہے تو بہتر پنجواں کسی میں نظر آئے گا، میں چاروں کو رجوع کر لوں گا۔ پانچواں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک کا فیض زمین کو عطا کرنے کا ارادہ فرمایا، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، تو آگے سے تھوک دان نہیں ہے، کوئی برتن نہیں ہے، 1400 صحابہ بیٹھے ہیں اور ان میں صدیق اکبر بھی ہیں اور مولا کائنات بھی ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ ہاتھ آگے رکھتے ہیں ایسے، آگے ہاتھ کرتے ہیں،
یہ حدیث میں عموماً بیان ہوتی نہیں ہے، جہاں پر بابا جی کی کوئی خاص نگاہ ہوتی ہے وہاں پر یہ حدیث شریف زبان پر آتی ہے۔ ایسے کر کے وہ اپنے ہاتھ رکھتے ہیں جیسا، وہ فیض مبارک ان کے ہاتھوں پر آتا ہے۔ تو کرتے کیا ہے سنو، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، بس میں کر کے دکھاؤں گا، آپ جس کا جتنا حصہ ہے اس کو محبت کا مل جائے گا، فیض کا، بابا جی کے فیض کا۔ وہ جب ان کو ملتا ہے تو وہ اور اس میں یہ دونوں لفظ ہے فضالہ کا بھی ہاں وجہ و جلدہ۔ اب یہ سعادت تو چار کو ملتی ہے جو فرنٹ لائن پر بیٹھے ہوئے، جو پیچھے وہ کیا کرتے، جس کو یہ سعادت نہیں ملی ہوتی وہ دوسرے کے جسم کے اوپر آ کر ہاتھ مس کر کے تو بزبان پنجابی کیا دیتا ہے، اسا وہ اکھاں ڈٹھیاں جنہ اکھاں دل پر۔ لو جی میری تقریر ختم۔ بابے جانن تے بابے نے کم جانن تے جان والے دی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے جنتی والدین دا صدقہ بخشش فرمائے۔ تو اڈے چ جڑے سوسائٹیاں والے تے امیر تے شائلر شگر والے جڑے بندے بیٹھے نے انہاں اس میں گل کرن لگے، ایمان نال دسنا بھائی جڑے صحابہ حضور دا تھوک مبارک زمین تے نہیں سن جان دے دے، کیا وہ رسول اللہ کے نام پر انگوٹھے نہیں چومتے ہو؟ اتنی کہاں لکھا ہوا ہے چومنے چاہیے؟ در بیٹے میں سوال کرنا ہے تے اب وہ دیتے بھی جڑا کہ چپ ہو کے سن لینا۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا کدھر لکھا ہوا کرنا چاہیے، میں نے کہا ہماری قسمت میں لکھا۔ کیا بات ہے، اپنے گھر والوں کے بارے میں آپ بڑے کون سی ہے خبردار کہ تمہیں میرے گھر والوں کے بارے میں بات کی تو رسول اللہ کے بارے میں جو جو بکواس کرتا پھر آپ آ کر نظامی صاحب دسنا جی کتنے لکھا علم غیب حضور کو تھا، بس یہی تمہاری حیثیت تھی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو خاک مانا، شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں، یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خواب۔ حضور دے نال نے وا پیار کرنا، اس ایک حدیث ہے، ایک جملہ کیا بڑی طویل حدیث ہے۔ حضور کے صحابہ کے ساتھ پیار کرنا ہے، حضور کی اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا ہے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے سب حاضرین کے دلوں کو طہارت قلبی نصیب فرمائے، حضور کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں میرے تمام اساتذہ کی دعائیں، بابا جی کی نگاہ کرم، میری والدہ کی دعائیں، اور جو کوئی بات خلاف شرع نکل گئی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس پر معافی عطا فرمائے، اس کو میری طرف ہی منسوخ کیجئے گا۔ جو آپ کو اچھا لگا اس میں میرے اساتذہ کا فیض ہے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضریت بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ۔